معروف اور معتبر حدیث پاک ہے، مسجد نبوی شریف ہے، اور اس حدیث پاک کو مولانا روم نے مثنوی شریف میں نقل کیا ہے۔ رومی کون ہے؟ علامہ اقبال کے روحانی پیر ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ اقبال فرماتے ہیں اقبال کبھی اقبال نہ بنتا اگر میرے شیخ رومی نہ ہوتے۔ ترکی میں کونیا میں آپ کا آستانہ ہے، اور جتنے مزارات میرے علم میں ہیں، مولانا روم کا دربار وہ واحد دربار ہے جن کے مزار پہ ٹکٹ لگا ہوا ہے، ورنہ کوئی ایسا دربار کسی فقیر کا نہیں ہے۔ اگر آپ کے علم میں ہو تو مجھے بتائیں، کوئی ایسا فقیر دربار نہیں ہے کہ جن کے مزار پر ٹکٹ لگا ہو۔ تو وہاں پر 20 لیرہ کرنسی ہے، ترکی کی لیرہ، 20 لیرہ وہاں پر ٹکٹ ہے۔ تقریباً آپ نے 1100 بڑھ دیں، 1100 پاکستانی وہاں دیں تو پھر آپ مولانا روم کے مزار پر اندر حاضر ہو سکتے ہیں۔ اور شومی قسمت کہ وہاں مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں کا رش ہوتا ہے، جو دیکھنے آتے ہیں، اپنی ریسرچ کرنے آتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو مولانا روم نے نقل کیا ہے۔ درود و سلام کی عظمت کو ذہن میں رکھیں گے آپ۔ مسجد نبوی شریف سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور ایک شہد کی مکھی کہیں سے اڑتی ہوئی آئی، اور وہ مکھی نا ایسے آتے ہی پانی کے مشکیزے پر بیٹھ گئی۔ میلاد وچ آون والےاں نوں 2 گلاں یاد رکھنیاں چاہیدیاں، ایک آپ دی اوقات تے دوسرا نبی دی ذات۔ جو مکھیاں اڑ رہی ہیں نا، یہ ہمیں ہماری اوقات دکھا رہی ہیں، اور میرے مصطفیٰ کی شان پتہ کیا ہے؟ 63 سالوں میں میرے نبی کی نفاست کا یہ عالم ہے، آپ کے وجود مسعود پر یہ مکھی کبھی نہیں بیٹھی۔ زور سے بولو اگر بول سکتے ہو۔ 63 سالوں میں میرے مصطفیٰ نے کبھی جمائی اباسی سرکار کدے نہیں لئی۔ 63 سال میں سرکار نے کبھی انگڑائی نہیں لی۔ 63 سال میں حضور رات کو نیند میں سوتے ہوئے کبھی محتلم نہیں ہوئے، جس میں مصطفیٰ کا سایہ بھی نہیں تھا۔ پسینہ مصطفیٰ کو اللہ نے خوشبودار بھی بنایا۔ لعاب دہن رسول میں، سرکار کے تھوک مبارک میں اللہ نے برکت بھی رکھی ہے، شفا بھی رکھی ہے، مٹھاس بھی رکھی ہے۔ آپ دی اوقات تے انہاں دی ذات، دونوں گلاں ذہن چ رکھنی چاہیے۔ آپ نے تے 5 فرض ہیں، حضور تے 6 فرض ہیں۔ تہجد بھی حضور پہ فرض تھی۔ ہمارے واجبات اور ہیں اور ان کے معاملات۔ ایک بیوی حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، اماں جی اللہ نے مجھے 40 اونٹ دیے ہیں، میں ان میں سے زکوٰۃ کتنوں کی دوں؟ آپ نے فرمایا میری بیٹی ان میں سے ایک اللہ کے راستے میں دے دو، تیرے ذمہ سے زکوٰۃ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی، کوئی بات اس کے ذہن میں آئی، واپس پلٹی تو آ کر آپ کی بارگاہ میں پھر سے بیٹھ گئی۔ اماں جی ایک سوال پوچھوں؟ فرمایا پوچھو۔ اندھی اماں جی اگر اللہ آپ کو 40 اونٹ دے تو بھلا آپ پر کتنی زکوٰۃ واجب ہوگی؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا بیٹی تو اپنے واجبات پر نظر رکھ، تو ہمارے معاملات کو چھوڑ دے۔ اڑ گئی، اس نے کہا نہیں میں نے پوچھ کے جانا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر سننا چاہتی ہے تو سن، اللہ تجھے 40 اونٹ دے، تو ایک اللہ کے راستے میں دے دے، تیرے ذمہ سے زکوٰۃ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر اللہ کریم مصطفیٰ کی شہزادی کو 40 اونٹ دے تو زہرا پر واجب ہے 40 کے 40 اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر۔ تواڈے معاملات ہو رہے ہیں تے ساڈے واجبات۔ سبحان اللہ۔ 2 باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے میلاد میں۔ اور دیکھیں ہم تو ویسے بھی سنی ہیں، اہل و سنت۔ سنی نہ تو بے ادب ہوتا ہے نہ ہی بد زبان ہوتا ہے۔ بولیے تو صحیح، کھولو تو صحیح زبان نہیں۔ جو بد زبان ہو اور بے ادب ہو وہ کوئی اور مصیبت ہو سکتا ہے، وہ کم از کم سنی نہیں ہو سکتا، چونکہ ادب ہماری پہچان ہے اہل و سنت کی۔ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والے رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سرائکی، چونکہ میری زبان سرائکی نہیں ہے، جانگلی ہے،
کوشش کرنا بھئی سرائکی جڑا جملہ ہے میں او انداز خواجہ صاحب دا آپ نو عرض کرا. خواجہ صاحب فرمیندے ہیں بھئی ہر شہچ بندے میرے کولوں ود سکدے ہیں. ہو سکتا ہے سخاوت جی ود جاون، عبادت جی ود جاون، تعلقات جی ود جاون، مکانات جی ود. فرمیندے ہیں ہر شہچ بندے میرے کولوں ود سکدے ہیں، لیکن ادب میں یہ فقیر کسی کو بڑھنے نہیں دے گا. خواجہ غلام فرید. ادب خوشبو ہے، جتنی پھیلے گی معاشرہ مہکتا جائے گا. احترام، ادب. وہ شہد کی مکھی آئی. اب سن لیں جلدی سے، عظمت درود و سلام، وقت بھی ہونے لگا ہے. شہد کی مکھی آئی اور اے اقبال میں نہیں پتا بھئی چھوٹی ہے یا ڈومنے دی آئی شہد کی. آ کر نا ایسے پانی والے وضو کے مشکیزے پر بیٹھ گئی. جن کے ایمان پر بہار ہے یہ وہ خود اندازہ لگائیں کہ وہ پانی پینے آئی ہوگی یا حسین کے نانا کے چہرے کی زیارت کرنے آئی ہوگی. آئی تو تھی، مشکیزے پر آ کر بیٹھ گئی شہد کی مکھی. اچھا اس مکھی کی قسمت دیکھیں، اس پر حضور علیہ السلام کی نگاہ پڑ گئی. سرکار دی نگاہ پئی. سرکار نے فرمایا یا ایھا النحل تعال الینا. فرمایا نہیں مکھی اور آمیں نا. وہ مشکیزے سے اڑی اور سرکار کی جانب پرواز کرتی آ رہی ہے. جیسے ہی حضور علیہ السلام کے قریب آئی، میرے آقا نے ایسے ہاتھ کی ہتھیلی کی سامنے، اور وہ مکھی وہاں سے اڑتی آئی اور آ کر حضور کی ہتھیلی پر بیٹھ گئی. اب صحابہ جو پاس پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے کہ ہمیں تو صرف مکھی کی بن بناہٹ کی بھون بھون کی آواز آ رہی تھی، لیکن سرکار اس مکھی کی بن بناہٹ کی آواز کو سن کر مسکرانے لگے. اساں کہ سونے کیا آندی ہے؟ سرکار فرمائے یہ مکھی کہہ رہی ہے منذرا تو اپنی قسمت بھی دیکھ اور میرا مقدر بھی دیکھ. تجھے سلیمان علیہ السلام نے ہاتھ پر بٹھایا تھا، مینوں سلیمان دا پیر آپ دی تلی دے بہائی بیٹھا. منذرا اس کیڑی دا نا ہے، چیونٹی دا نا حاجے نو سرکار سلیمان آپ دی ہتھیلی تے بہایا. منذرا اس کا نام تھا. یہ مکی کہتی ہے منذرا تیری قسمت تجھے سلیمان نے بٹھایا اور میرا مقدر مجھے فخر سلیمان نے بٹھایا ہوا ہے. بیٹھ گئی. اور خدا جانے اس چھوٹے جہے ڈائیلاگ دے وچ، مکالمے دے وچ، سرکار دے فرمان دے وچ کتنا مزہ ہے. جیڑا آقا دا اس مکھی دے نال ہے، ایسے ہتھیلی پر بیٹھی ہے سرکار کی مقدس، اور سرکار اسے مخاطب ہو کر فرمانے لگے ایک گل پوچھاں. اس آقا کریم ہو، ہر شے نو ہون تو اگے جان دے ہو، تے جے مہربانی کرنا چاہندے ہو تو بسم اللہ. سرکار نے اس مکھی سے مخاطب ہو کر فرمایا تاکلین مرن وتخرجین حلوا ما شانو کے. سرکار فرمایا کھمدی کوڑائیں کٹ دی مٹھائیں کیویں کر لینی ہے. کیوں جواب بھی نہیں بول رہے، پھر میں کیا کروں. کھاتی کڑوا ہو، نگلتی کڑوا ہو اور اگلتی ماشانوں کے کیویں کرنی ہے. مکھی نے راز کھولا. راز ہمارے لیے تھا، حضور کے لیے کیا راز. اس نے عرض کیا حضور جب میں پھولوں سے رس چوس کر اپنے چھتے کی طرف پرواز کرتی ہوں. اگلا جملہ سنا کر میں چہرے دیکھنے لگا ہوں اللہ نے کس کس کو بولنے کی توفیق دی ہے. رس چوس کر نا، پھول سے یا پھلوں سے، جس بھی چیز سے رس چوس کر. حضور جب ہم چھتے کی طرف مکھیاں پرواز کرتی ہیں تو صلیت علیکا وعلی اہل بیتی کا، اسد تیرے تے تیرے حسین تے درود پڑھنی آئے. رب ساڑی کوڑ اچ بھی مکھی دی مٹھاس پا چڑھتا. ہمارے کڑوے رس پہ بھی اللہ شہد کی مٹھاس ڈال دیتا ہے. اچھا اب یہ بات سن لیں، بسم اللہ. یہ شہد کی مکھی جب رس چوس کے آتی ہے نا اپنے چھتے پر، مانے دے کھکھر دے وچ، تو آگے بیٹھا ہوتا ہے امیر النحل، مدر بھی یعصوب عربی میں. تو آپ نہیں بولی چاہ کھوتا مکھیاں دا نمبردار. او نمبردار سب کے کر دیں مکھیاں دے نا، تا او رس چوس دا ہے پھلاں دا.
نہ ماکھی بنیندہ ہے نہ موم بنیندہ ہے نہ کسی پاسے جاوے